السلام علیکم گائز. آج کا جو میرا ٹاپک ہے دیٹ از ٹریڈ ناٹ ایڈ, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, ایڈ فار پاکستان, ایڈ فار ٹریڈ پاکستان. آئیں آپ اس ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو لیٹس موو اہیڈ. تو پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, اور بیک گراؤنڈ کے اندر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایوب کے ایرا کے اندر پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی, پر وہ ان ایکول تھی. اس ان ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر بھٹو کا پاپولر نیشنلزم ایجنڈا تھا, جس میں اس نے انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا. جب انڈسٹری نیشنلائز ہو گیا, انڈسٹری ختم ہوگی پاکستان کے اندر, تو ضیاء کا ٹائم آ گیا. ضیاء کے ٹائم کے اندر بورڈ اکانومی تھی, ہم سوویٹ کی وار لڑ رہے تھے, اور اس وار کے اندر ہمیں ایڈ مل رہی تھی. جب وہ وار ختم ہو گئی اور ضیاء ہی ڈائیڈ ان ایئر کریش, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعد میں جو حکومتیں آئیں بھٹو اور نواز کی, ان کو نیو لبرل اکانومسٹ نے چلایا, جو ڈائریکٹ ان کو IMF کے پاس لے گیا. IMF میں ہمیں ملنے لگ گیا ڈیٹ. تو یہ ہے آغاز ٹرانزیشن پاکستان کی انڈسٹریل اکانومی سے ایڈ اور ڈیٹ کی طرف. ٹوٹل پاکستان کو $67 بلین 2011 کے ایڈجسٹڈ ریٹ کے اوپر ملا ہوا ہے. اب یہ تھوڑا سا انکریز ہو گیا ہوگا, اس میں پروبیبلی $21 بلین مزید ایڈیشنل ایڈیشن ہے. اور کئی دفعہ پاکستان کو اوور آل ایئرلی ایڈ ملتی تھی, that used to exceed the UN budget for human security and hunger programs all over the world. تو trade not aid, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سلوگن کی وجہ یہ ہے کہ ایڈ is considered a foreign policy tool. پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں ٹریڈ کنسیشنز چاہیے US سے in return for US aid. مطلب ہمیں US aid نہیں چاہیے, ہمیں US سے ٹریڈ کنسیشن چاہیے. دوسرا پاکستان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اپنا EPP پروگرام کو ایکسپینڈ کریں ان پیرالل ٹو CPEC. یعنی CPEC چائنا کا ہے اور EPP پروگرام جو ہے دیٹ از فرام US. آپ اس کو ایکسپینڈ کریں, یعنی ہمیں ٹریڈ کی اپرچونٹی مزید پرووائڈ کریں اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹی پرووائڈ کریں CPEC کے بالکل مقابل میں. اس لیے ٹریڈ ناٹ ایڈ کا جو سلوگن ہے وہ کنٹینیوسلی بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ٹریڈ ڈسپروپورشنٹلی فیورز دا ایلیٹس. ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ ملکوں کی ایلیٹ کو فیور کرتی ہے, اور جو بھی کنٹری ایڈ دے رہا ہوتا ہے اس کے ایڈ انڈسٹریل کمپلیکس کو وہ فائنانس کرتی ہے. ایڈ انڈسٹریل کمپلیکس یوں ہے کہ جس طرح ایڈ بھی دی امریکہ نے, امریکہ کی ہی کمپنی نے آ کے وہ لیا کانٹریکٹ, اور وہ امپلیمنٹ بھی انہوں نے ہی کیا. تو اس لیے اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے, یہ چائنا نے ہی پرپوز کیا, چائنا نے ہی پاکستان کو کہا یہ پروجیکٹ لیں. اس پروجیکٹ کے تحت چائنیز ہی کمپنی تھی ہواوے جس نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا. پیسے بھی چائنا نے دیے اور پیسے بھی لے کے چائنیز کمپنی نکل گئی. آپ کے اوپر صرف ڈیٹ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو ایڈ انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از کہ ایڈ ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل. تو ایڈ ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل, اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں ہے کیا؟ ایڈ ایسے تو نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے دینا شروع ہو جاتا ہے. دیر از اے ریزن کہ ایڈ کو سپورٹ کیا گیا ہے اکنامکس کے اندر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو لبرل اکنامکس آف مارشل پلان. مارشل پلان ورلڈ وار 2 کے بعد جب اکانومیز تباہ ہو گئی, فرانس کی اینڈ جرمنی کی اینڈ مطلب یورپین کنٹریز کی, تو ان کو ایڈ پرووائڈ کی گئی. اس ایڈ نے ان کے ملکوں کے اندر ترقی کی. تو دیر فور یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ شاید ایڈ کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پھر ایڈ جو ہے وہ بالکل, جب پاکستان جیسے ملکوں کے اندر جب ٹیررزم ہو تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو وہاں پر ایڈ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یعنی کانفلکٹ, پیس اور سیکورٹی کے معاملات میں ایڈ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور پھر اگر پاکستان میں زلزلہ آ گیا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ٹریڈ, آپ آبویسلی ایڈ کہیں گے, آپ نے زلزلے کو ایڈریس کرنا ہے, تو آپ مور ایفیشینٹلی کرائسس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ اپلفٹ کرتے ہیں سوشل انڈیکیٹرز, فوڈ ڈسٹریبیوشن, ہائیجین کے انسینٹیوز, واٹر, سینیٹیشن, ایجوکیشن, اس سے ایڈ بڑھتی ہے. یہ پروون ہے. جو بیسک آرگومنٹس ہیں ایڈ کے حق میں وہ یہ ہیں کہ یہ فیلیئرز آف مارکیٹ کو ایڈریس کرتی ہے. جیسے بینکنگ سیکٹر ہے آپ کا, وہ کریش ہونے لگ گیا ہے, رن آفس ہونے لگ گئے ہیں, لوگ اپنے پیسے لینے کے لیے بینکس کے پاس بھاگ رہے ہیں, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ دے دیتے ہیں. تو یہ ایڈ اس طرح کے معاملات میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. انکریز کیپٹل, آپ نے جی ٹریڈ کرنی ہے, ٹریڈ کے لیے پہلے کوئی چیز ہوگی تو آپ ٹریڈ کریں گے, تو وہ چیز بنانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, تو ایڈ آپ کو وہ پیسے پرووائڈ کر دیتی ہے. انفنٹ انڈسٹری کا آرگومنٹ بڑا سادہ سا ہے کہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جو, جس طرح پاکستان کے اندر اب کاٹن انڈسٹری ہے, تو اگر آپ اس کو ٹریڈ لبرلائزیشن کر لیں اور سبسڈی نہ دیں مثال کے طور پر, یعنی ایڈ نہ دیں, تو وہ انڈسٹری پھل پھول نہیں سکتی. کرٹیسزم کیا ہے جی ایڈ کا, ڈیولپمنٹ ماڈل کا؟ یہ ڈیپینڈنسی تھیوری ہے جی کہ جی ایڈ جو ہے
وہ ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے. یہ اس کا لٹل بٹ آف لنک ود انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. کرپشن فاسٹر کرتی ہے, ڈیموکریسی ختم کرتی ہے, فارن پالیسی کے ٹول پہ ایڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد انکریجنگ کرنسی ڈیویلویشن, یہ بھی اس کا کاؤنٹر افیکٹ ہے. وی ول آلسو ڈسکس دس ان آور کلاس. دوسرا یہ ہے کہ فارن ایڈ از مور لائکلی لمیٹڈ ٹو کیش ڈسمبر میں, باوجود اس کے کہ جو ایڈ ہوتی ہے وہ فوڈ یا ایجوکیشن یا واٹر یا سینیٹیشن کے اندر اچھا پارٹ پلے کرتی ہے, لیکن پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹریز کو زیادہ تر یہ کیش کی فارم میں دی جاتی ہے جو ایلیٹس کھا لیتے ہیں, یا یہ ملٹری ایکسپینڈیچر میں چلی جاتی ہے, اور پھر یہ فیول کرتی ہے اکنامک فارن پالیسی ایجنڈا. جب کیش دیا جاتا ہے تو پھر جو ملک کیش دیتے ہیں وہ پھر اپنے کام بھی کراتے ہیں. اور ایڈ انڈسٹریل کمپلیکس جب کوئی پروجیکٹ خود ہی بناتے ہیں, خود ہی پاکستان میں لے کے آتے ہیں, پاکستان کو اس کا لون دیتے ہیں, انہی کی کمپنی وہ پروجیکٹ لے لیتی ہے, تو اس طریقے سے ایڈ انڈسٹریل کمپلیکس بھی چلنے لگ جاتا ہے. انکلوسیو ایویڈنس آف گروتھ, انکنکلوسیو ایویڈنس آف گروتھ اینڈ ٹریڈ ریلیشن شپ, گروتھ کا اور ٹریڈ کا, ناٹ ٹریڈ, دس از رانگ, ایڈ کا اور گروتھ کا کوئی آپس میں خاص ریلیشن شپ ابھی تک دیکھا نہیں گیا اور پروو نہیں ہوا. آگے جی, ٹریڈ بھی ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے. ٹریڈ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیں. ہم ساری چیزوں کو پاکستان کی نظر میں دیکھتے جائیں گے. ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ فری مارکیٹ کریٹ کر دیتی ہے, آپ اپنا سامان بیچ سکتے ہیں, اگلا سامان دوسرے آپ کے ملک میں سامان بیچ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ٹریڈ ٹو وے ہے. اگر آپ امریکہ کو اجازت دیتے ہیں, اگر آپ امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہمارا سامان آپ آنے دیں, تو پھر امریکہ کہتا ہے آپ ہمارا سامان آنے دیں, تو پھر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ ہم اس سے اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھیں. پاورٹی ریڈکشن ان ایشیا کے اندر جی بار بار کوٹ کیا جاتا ہے چائنا کی ایگزامپل کہ جی ٹریڈ کی وجہ سے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ پور پاپولیشن کو اپلفٹ کر لیا. تو یہ ایک آرگومنٹ ان فیور آف ٹریڈ. ایڈریس کرتی ہے جی پرابلم آف ایڈ جس طرح ڈیموکریسی خراب کرتی ہے, فارن پالیسی کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ آپ ٹریڈ کے معاملات میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اس کے کرٹیسزم میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ازمپشن ہے یہ پروو رانگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ٹریڈ انکریزز ویلفیئر. نیچرلی جو آپ نے پیسے سبسڈیز میں دینے ہوتے ہیں ایڈ کی فارم میں, وہ بچ جاتے ہیں اور ان کو پھر آپ ایجوکیشن وغیرہ پہ لگا لیتے ہیں, تو یہ فریز آف فنڈ فار ڈیولپمنٹ, بالکل ویلفیئر کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ٹریڈ. اور سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ, یہ کانسیپٹ ہے اکنامکس کا, اس میں یہ ہے کہ گلوبل سپلائی چین کی کریکشن ہونے لگ جاتی ہے اگر بارڈر کھلے ہوں. تو جس طرح امریکہ کے اندر ابھی بہت زیادہ پروڈیوس ہے, جو کہ بارڈر کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہی آلو ہیں کافی زیادہ اماؤنٹ میں جو اگ گئے ہیں. انفیکٹ یہ بھی بڑا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ سارے وہاں پر انہوں نے ضائع کر دیے ملینز آف میٹرک ٹنس, لیکن وہ سہارا میں یا پاکستان جیسے ملکوں میں بھیج سکتے تھے. تو یہ اگر آپ ٹریڈ لبرلائزیشن ہو تو نیچرلی گلوبل سپلائی چین کریکٹ ہو جاتی ہے, اور پھر کچھ کنٹری کچھ اسپیشلائز پروڈکٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے کرٹیسزم کے اندر کہ یہ ازمپشن بھی ان کی پروو رانگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ریلیٹو پروڈکٹس جو ہیں آپ کسی خاص پروڈکٹ کے اندر اچھا اپنا انڈسٹری ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب آپ اس کے کرٹیسزم کی طرف آ جائیں تو یہ کہتے ہیں جی ماڈرن فارم, یہ ماڈرن فارم آف نیو کالونزم ہے کہ جی جس طرح پہلے کسی زمانے میں کالونی ہوتی تھی جہاں سے آپ اپنا را مٹیریل لیتے تھے اور اپنا فنش پروڈکٹ بھیج دیتے تھے, آج بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ اپنا فنش پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیچتے ہیں اور ان سے را مٹیریل لے لیتے ہیں. تو ماڈرن فارم آف نیو کالونزم. اور بنگلہ دیش کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ جی بنگلہ دیش کے پاس تو نہ کاٹن کا را مٹیریل ہے, لیکن بنگلہ دیش دنیا کا سب سے اچھا کپڑے بنا کے بیچنے والا کنٹری ہے گارمنٹس کا. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر انہوں نے ساری ٹریڈ کو لبرلائز نہیں کیا تھا, انہوں نے کچھ بیریئرز کھڑے کیے ہوئے تھے. وی ول ڈسکس ان آور کلاس. یہ کافی مزیدار اور ایکسپینسو قسم کا ٹاپک ہے. ابھی جسٹ وی آر ہیونگ اے لٹل بٹ آف این اوور. پھر ایڈ فار ٹریڈ کی ڈبیٹ آ جاتی ہے. ایڈ فار ٹریڈ کی ڈبیٹ کے اندر یہ ہے کہ جی ٹریڈ از ناٹ این ایکول اپرچونٹی فار آل. ابھی جب آپ نے چائنا کو کہا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹس کیے آپ نے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تو انہیں 180 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان سے آپ 8 بلین کی $US کی امپورٹ کر رہے ہیں. ادھر بھی آپ ڈیفیسٹ کریٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ اب ہم پاکستان کی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے تو ملیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی ہم نے یہ کریٹ کر لیا ڈیفیسٹ, بجائے اس کے کہ آپ کچھ یا وہاں بیچ سکتے ہیں, ان کے ملکوں سے آپ نے خریدنا شروع کر دی. یہ اس لیے ہوتا ہے ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے بیکاز آپ کے ملک کے اندر کچھ ہے ہی نہیں جو بیچا جا سکے, اور وہ ہماری انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی. تو اب ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے ایڈ فار ٹریڈ, یعنی اب آپ کو ٹریڈ کے لیے مدد چاہیے. ٹریڈ کے لیے مدد کیسے چاہیے؟ پاکستان کا مینگو ہے, آپ پاکستان کا مینگو ڈائریکٹ آپ یہاں سے پیک کر کے نہیں بھیج سکتے, آپ کو اس کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے. وہ پروسیس کون لگا کے دے گا؟
यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका में के डिपार्टमेंट से कौन सर्टिफाई करा के देगा? तो कहा जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, हमें टेक्निकल भी प्रोवाइड की जाए, हमारी फैसिलिटेशन की जाए ताकि हम ट्रेड कर सकें। तो ये ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस आती है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में आप अपने इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स डेवलप हो जाती हैं। वैल्यू चेन्स क्या होती हैं? मिसाल के तौर के ऊपर कि आपने यहाँ से सामान भेजना है और पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी 150 मिलियन मेट्रिक टन है मिसाल के तौर पे, जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर आपने 250 मिलियन भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आपको मदद करेंगे तो फिर ही आप कर पाएंगे। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, आप बाहर के मुल्क की बात करते हैं, उनकी 100% पॉपुलेशन काम कर रही है, पाकिस्तान में 50% बेचारी वुमेन जो है वैसे ही घर में बैठी हैं। फिर नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, पाकिस्तान का जो आईटी का सेक्टर है वो इंडिया के साथ क्यों नहीं कम्पीट कर सकता? ना स्किल है ना नॉलेज है। तो पाकिस्तान के केस को जो डिस्कस कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के केस के अंदर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे जो चाइना के साथ एग्जैक्टली जो मैं पहले बात कर रहा था, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके नतीजे में क्या निकला कि चाइना ने मिसाल के तौर पे 160 मिलियन की आपने चाइना को एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट आपने उनसे कर ली जी 8 बिलियन की। तो आप अंदाजा लगा लें 7.8 बिलियन का आप उधर से खसारा लेके बैठ गए ट्रेड डेफिसिट का, तो आपके फॉरेन रिजर्व तो गिरना ही है ना जनाब। उसके बाद आपने यही काम थाईलैंड के साथ किया, उधर भी आप 1.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट लेके बैठ गए। मलेशिया के साथ किया, उधर भी आपने 2.4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट लेके बैठ गए। तो आपको फायदा कहाँ पे होगा ट्रेड का? तो ट्रेड इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर। पाकिस्तान, जब हम कहते हैं ट्रेड ओपन कर दे तो हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव है, जबकि नहीं है। पाकिस्तान की तो किसी सामान की किसी को कुछ जरूरत ही नहीं। हसन निसार नहीं कहता कि हमने 4 रुपये के अलावा बनाया क्या। तो आवर assumptions आर रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और पाकिस्तान टू नेगोशिएट एग्रीमेंट्स फोकस्ड ऑन इट्स ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ पाकिस्तान को ऐसे एग्रीमेंट बनाने चाहिए जो कि सिर्फ उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मलहूज़ खातिर रखें, जिस तरह यूएस के साथ है आपका, कि आप यूएस से इंपोर्ट कम करते हैं और आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे चाहिए इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स जहां पर वो यूएस से आने वाले प्रोडक्ट को तो टैरिफ कर सके, लेकिन यूएस पाकिस्तान से जाने वाले प्रोडक्ट को टैरिफ ना करे। और फिर पाकिस्तान रिक्वायर्स एड फॉर डेवलपमेंट, पाकिस्तान को मदद चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो गाइस थैंक यू। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा कि जब भी आपने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान में ये सवाल आता है तो आपने ये देखना होता है कि आप क्या पोजीशन वहां पर लेते हैं, आपको क्वेश्चन कैसे आया होगा। जैसे आपको क्वेश्चन आया होता है उसमें आप एक पोजीशन लेते हैं और उस पोजीशन के मुताबिक आप अपने आर्गुमेंट डेवलप करते हैं। आप एक पोजीशन लेने के बाद ट्रेड के खिलाफ, ट्रेड के हक में दोनों आर्गुमेंट्स नहीं पेश कर सकते। और यही चीजें दैट हाउ टू अटेम्प्ट अ सिविल सर्विसेज पेपर, यही चीजें हम अपनी क्लास में सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।